الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو کلپ ریاض شاہ پنڈوی کا ہم تک پہنچا، جس میں اس کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو ناظرین محترم، پہلے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا معنی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا معنی ہے بڑے حضرت۔ عام طور پر علماء، حفاظ، قراء اور مشائخ کو حضرت کے لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ حضرات معظم ہوتے ہیں اور ان کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ لفظ عرفاً مناسب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی القابات میں سے مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ لقب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کہا سنا جاتا ہے، ذہن فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ علماء اہل سنت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار القابات میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہے۔ مولانا بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوانح امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اعلیٰ حضرت کے اس لقب کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ خاندان کے لوگ امتیاز و تعارف کے طور پر اپنی بول چال میں انہیں اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ معارف و کمالات اور فضائل و مقارم میں اپنے معاصرین کے درمیان برتری کے لحاظ سے یہ لفظ اپنے ممدوح کی شخصیت پر اس طرح منطبق ہو گیا کہ آج ملک کے عوام اور خواص ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی زبانوں پر چڑھ گیا، اور اب قبول عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کیا موافق کیا مخالف کسی حلقے میں بھی اعلیٰ حضرت کہے بغیر شخصیت کی تعبیر ہی مکمل نہیں ہوتی۔ بحوالہ سوانح امام احمد رضا از علامہ بدر الدین قادری صفحہ نمبر 8۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور اور معروف لقب ہے۔ محدث بریلوی کے علاوہ بھی برصغیر کے کئی اکابر علماء کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور کے سابق سرپرست، سلسلہ اشرفیہ کے شیخ طریقت، اپنے وقت کے جید عالم محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا یعنی شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گورڑا صاحب فتویٰ مہریہ، فاتح قادیانیت، مجدد سلسلہ چشتیہ حضرت پیر سید میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ نور محمد چشتی جھنجھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ، صاحب کلیات امدادیہ یعنی شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مجاہد جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد، خانقاہ عالیہ عثمانیہ قادریہ بدایون شریف کے جید عالم تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سید شاہ ابو الحسن قادری محوی
ویلوری رحمۃ اللہ تعالی کے نام اور خلیفہ بانی، جامعہ باقیات الصالحات ویلور تمل ناڈو، یعنی مولانا عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ بھی اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ پھر صرف امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے لقب اعلیٰ حضرت سے ریاض شاہ پنڈوی اور اس جیسے کو چڑ اور تکلیف کیوں؟ اگر کسی عالم دین کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عصر میں سب سے افضل اور ممتاز کیا ہو، مجدد اسلام کے شرف سے نوازا ہو، وہ علماء و صغار و کبار کا مرجع ہو، تو حضرت کے لفظ سے علماء زمانہ میں اس کی افضلیت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء مشائخ نے مجدد اسلام امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کے لیے اعلیٰ حضرت کا لقب پسند کیا۔ وہ یقیناً اپنے علم فضل کے لحاظ سے کئی صدیوں کے علماء میں بڑے حضرت اور اعلیٰ حضرت تھے اور آج بھی ہیں۔ اگر عام طور پر علماء و مشائخ کو حضرت کہنے میں کوئی حرج نہیں، تو جو ان سب میں افضل اور ممتاز ہو اسے اعلیٰ حضرت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دوسرے ائمہ مذاہب پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، تو انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اولیاء میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، تو انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، اور کچھ اسی طرح کے فضائل و امتیازات کی بنا پر پہلے کے کچھ فقہاء و محدثین کو شیخ الاسلام، صدر الشریعہ، تاج الشریعہ، امام المحدثین وغیرہ القاب سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں امام غوث اور شیخ و فقیہ و محدث کہنا بھی بجا تھا، مگر ان کے علم و فضل کا اظہار انہی القاب سے ہوتا ہے۔ اس لیے صدیوں پہلے کے علماء، فقہاء، محدثین نے اس طرح کی تعظیمی القاب ان کے لیے اختیار فرمائے۔ ایسے ہی لفظ حضرت اور اعلیٰ حضرت کو بھی عرف زمانہ کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ مسلم کامل کے لیے اعلیٰ کا لفظ بولنا قرآن حکیم کی آیت کریمہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سے ثابت ہے کہ الْأَعْلَوْنَ جمع ہے اعلیٰ کی، تو ایک عالم کامل کے لیے حضرت کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ لگا کر اعلیٰ حضرت بولنا بھی بجا ہوگا۔ اسی طرح کے القاب پہلے اور بعد کے تمام زمانوں کو سامنے رکھ کر نہیں چنے جاتے، بلکہ اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر چنے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ دراصل اعلیٰ حضرت کا لفظ تعظیم اور عزت کا لقب ہے، جو بڑے علماء اور مشائخ اور بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجدد اسلام کے لیے پہلی مرتبہ اس کی ایجاد ہوئی، یہاں تک جو لوگ عقائد میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی سے عناد رکھتے ہیں اور انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت کہنے پر غیر مناسب بنیادوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی یعنی دیوبندی حضرات اپنے بزرگوں اور علماء کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، جیسا کہ تذکرۃ الرشید وغیرہ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ علماء اہل سنت آپ کو بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں، مثلا اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد و دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر و حقیقت و معرفت، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الفحول الکاملین، ضیاء الملت والدین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبدۃ العارفین والسالکین، آیت من آیت اللہ رب العالمین، معجزۃ من معجزات رحمۃ للعالمین، تاج المحققین، سراج المدققین، حامی سنن، ماح الفتن، بقیت السلف، حجت الخلف، مجدد اعظم وغیرہ من ذالک۔ علماء حجاز نے آپ کو ان القابات سے بھی یاد فرمایا کہ معرفت کا آفتاب، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے ذخار،
بحر ناپید کنار، یکتائی زمانہ، دین اسلام کی سعادت، دائرہ علوم مرکز، سبحانی فصیح اللسان، یکتائی روزگار وغیرہ۔ اور علامہ اسماعیل خلیلی المکی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر اس کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو بلا شبہ حق و صحیح ہے۔ بحوالہ فاضل بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر مسعود احمد صاحب، اور صفحہ نمبر 15۔ عرب و عجم کے علماء، قلم کاروں اور دانشوروں نے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور مناقب سے بڑھ کر ایک حسین انداز میں بیان کیے ہیں اور بڑے ہی باوقار اور خوبصورت القاب سے یاد کیا ہے۔ سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے چاہنے والے انہیں برابر بہتر سے بہتر القاب سے یاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شعراء ان کے اوصاف کے بلیغ اظہار میں تراکیب سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن اب تک حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن القابات اور آداب سے یاد کیا گیا ہے اور جو زیادہ مقبول ہیں، انہیں ہم یہاں مختصراً عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف القاب کو مجموعی اور اجمالی طور پر ہم عرض کرتے ہیں۔ حضرت مسعود ملت ڈاکٹر مسعود احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدث بریلوی نام سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و شخصیت پر کتاب لکھی۔ اس کے بعد آل قلم نے بھی انہیں محدث بریلوی لکھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک لقب ہی ہے۔ ڈاکٹر مسعود احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقیہ العصر نام سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت پر رسالہ لکھا۔ یہ بھی خوبصورت لقب ہے۔ ڈاکٹر مسعود احمد کا سرتاج الفقہاء کے نام سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت پر ایک دوسرا رسالہ ہے، سرتاج الفقہاء، بھی اچھا لقب ہے اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے شایان شان ہے۔ مارہرہ مطہرہ خانوادہ برکاتیہ کے ایک عظیم و جلیل شہزادے حضرت سید آل رسول حسنین قادری صاحب نے امام احمد رضا کو چشم و چراغ خاندان برکاتیہ لکھا۔ بحوالہ المیزان الامام احمد رضا 1976 عیسوی، صفحہ نمبر 235۔ خانوادہ اشرفیہ کچھوشا مقدسہ کے چشم و چراغ محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد اعظم کہا۔ المیزان، صفحہ نمبر 241۔ پروفیسر ڈاکٹر طلحہ رضوی برق نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واصف شاہ ہدا کہا۔ بحوالہ المیزان، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 240۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے خود اپنے آپ کو واصف شاہ ہدا کہا ہے۔ شاعر ملاحظہ کیجئے، یہی کہتے ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں۔ ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، یہ حقیقتاً رضا سے ہی مستعار ہے، لیکن رضا کے لیے حسین لقب ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے ہوئے حدیث نعمت کے طور پر خود ملک و سخن کا شاہ کہا ہے۔ فرماتے ہیں، ملک و سخن شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ چند دیگر القابات بھی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حجت اللہ فی الارض، علم و فضل کے دائرہ کا مرکز، صاحب تحقیق و تدقیق و تنقیح، فخر سلف بقیت الخلف، اکابر اور اماعد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانہ کی برکت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، اسلام کی سعادت، دریائے بلند و ہمت، اپنے زمانے اور اگلے وقتوں کا زر، نور کے اونچے ستون والا، صاف ستھرا نہایت کرم والا، اللہ کی عطا کردہ اور سیراب ذہن والا، بلند معنوں باریک فہموں والا، فخروں اور منقبتوں والا، مشکلات علم کا کشادہ کرنے والا، علموں کو
علموں کی مشکلات ظاہر و باطن کو کھولنے والا، طاقتور قلم اور زبان والا، دین کا نشان اور ستون، جامع علوم و فنون، عالم جمیل و جلیل، فاضل نبیل، عالم باعمل، صاحب عدل مینار، صاحب عدل مینار فضل، علامہ فاضل و کامل، پرہیزگار فاضل، محیط و کامل، امام کامل، ولی کامل، قبلہ اہل دل، قطب ارشاد۔ اس کے علاوہ بہت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور بھی القابات ہیں، لیکن ریاض شاہ پنڈوی کو صرف سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب اعلیٰ حضرت سے چڑ ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغض اور عناد ہے، ہمیشہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ کھاتے رہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ ہے، اعلیٰ حضرت کے لقب سے چڑ ہے، اعلیٰ حضرت کے لفظ سے چڑ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔